तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं, एक बदू बदू क्या होते हैं पता है आपको? बदू तो हजरत मोहम्मद शाह का हजरत मोहम्मद शाह से सवाल करते हैं और ये मौलाना तारिक जमील साहब से हम करेंगे वीडियो। बाकी मैं बदू का निकाल लेता हूँ मीनिंग क्या होता है। और आपको नहीं पता मम्मी बदू का मीनिंग? आप बता देना दोस्तों। बदू मतलब कोई बदू मतलब होंगे जो उन्होंने सवाल किया होगा, कोई इलाके में रहने वाले कुछ भी होंगे। बट बदू का मैंने अभी फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो थोड़ा सा वीडियो, मतलब थोड़ा सा बीच में मैं सर्च कर रहा था लेकिन वो केरल का शब्द दिखा रहा था कुछ ऐसे। तो अब आप बता देना कमेंट्स में कि बदू क्या होते हैं। और वीडियो देखने के बाद ही पता लग जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है। बाकी फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और उनसे क्या सवाल किया मोहम्मद साहब से और उसका क्या जवाब मिला तारिक जमील साहब से, सुनते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और फिर इसके बारे में बात करेंगे हमें क्या सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो फिर स्टार्ट करते फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक बद्दू आया, कहने लगा ए मोहम्मद। आपने कहा लब्बैक। अब बदतमीजी का जवाब हमेशा मोहब्बत से देते थे। आपने कहा लब्बैक। कहने लगा 3 बातें समझ में नहीं आती तुम्हारी। आपने कहा क्या? कहा तुम कहते हो हम बाप दादे का दीन छोड़कर तेरे दीन पर आएंगे, हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छा और? कहा तुम कहते हो रोम फतह हो जाएगा, ईरान फतह हो जाएगा, इतने बड़े बादशाह तेरे फकीर बंदे कैसे फतह करेंगे? अच्छा तीसरी, का तुम कहते हो मर के मिट्टी होकर फिर जिंदा किए जाएंगे। कौन जिंदा हुआ है आज तक? कोई प्यो दादा साडा उठी थे कब्रें, सारे मोए पे किथों आ गए? आप मुस्कुराए। आपने कहा लअल्लका ततूलु बिकल हया, इंशाल्लाह तेरी जिंदगी लंबी होगी, तो देखेगा सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, ईरान और रोम भी टूट के आएगा और बाकी रहेगी तीसरी बात मर के उठने वाली, तो उस दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे बताऊंगा तीसरी गल पूरी होई कि नहीं होई। वो कहने लगा मैं ना मानू, बड़ा कोई तकड़ा है। वापस ही टुर गया। जब मक्का फतह हुआ अरब मुसलमान हो गए, कहने लगे एक गलता हो गई। हज़रत उमर के जमाने में ईरान भी फतह हो गया और रोम भी फतह हो गया, कहने लगे दुई भी होगी कि तरी हो ही ना जावे, भलिया कलमा पढ़ ले। तो उसने कलमा पढ़ा और हिजरत करके मदीने आ गया और जिंदगी मदीने गुजारी। हजरत उमर जब वो आता उनकी मजलिस में, हजरत उमर उसको फुल प्रोटोकॉल देते, तो सहाबा हैरान होते एक बद्दू के लिए उमर जैसा बंदा प्रोटोकॉल क्यों देता है। तो एक दिन उन्होंने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं मैं से क्यों प्रोटोकॉल देता हूं। मैं उस मजलिस में था जिसमें ये आया था और अल्लाह के नबी ने इसे फरमाया था क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, और क़यामत के दिन जिसका हाथ मेरे नबी ने पकड़ लिया जन्नत में पहुंचाने से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये बड़ा खुसूसी आदमी है, इसको मेरे नबी ने पकड़ के जन्नत में पहुंचाना है। मेरे भाई बहनों में ये कहने आया हूं अपने हाथ छुड़ाकर नबी के हाथों में दे दो। मेरे नबी एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए जिसमें कुछ हिस्सा इबादत, मुख्तसर इबादत हैं। नमाज 5 वक्त है, बाकी कुछ नहीं। रोजा साल के बाद है, वो अभी आ रहा है। मेरे नबी पे 9 रमजान आए, 9 मेरे नबी पर 9 रमजान आए। मदीना जाने के बाद हिजरत के दूसरे साल शाबान की 2 तारीख को पीर के दिन रोजे का फर्ज होना नाजिल हुआ और मेरे नबी सितंबर में पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा और रमजान यूं पीछे जा रहा है। सितंबर से अगस्त में आया है, अगस्त से जुलाई में आया है और जुलाई से जून में आया है और मेरे नबी अल्लाह के पास चले गए। सारा रमजान मेरे नबी ने गर्मी का गुजारा, 9 रमजान सारे गर्मी के रोजे। और मेरे नबी की सहरी होती थी 2 खजूर और 1 गिलास पानी पर रोजा रखते थे आम तौर पर। कभी कभी खाने को भी मिल जाता था लेकिन 2-3 खजूरें और 1 गिलास पानी। इस पर मेरे नबी ने 9 रमजान गुजारे, एतकाफ करके दिखाया। पूरा महीना 20 दिन 10 दिन, फिर सारी जिंदगी 10 दिन का एतकाफ फरमाया शब कदर की तलाश में और उम्मत को खुशखबरी सुनाई। रमजान आ रहा है तो मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं। मेरे नबी मिंबर पर आए, कहने लगे माज़ा यस्तक़बिलुकुम
فماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھر ہوئے آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو پھر اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسا کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے، سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے آئے کم کیتا، 60 روزے کی تھو، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جو بیٹھا چوریا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم۔ تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح، وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔
یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامیہ اصلاح کی مسجد والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ، دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ، اما تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تسی ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں؟ ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، قعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، بھٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے. 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے. دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. توڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈاں ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھد دی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید
یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کا دستی پکڑانا، آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر، آپ نے پکڑا کھایا، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں، آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہوگے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر ایک روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے، 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے، روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو بعد میں رکھ لو، زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو، یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق، صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز، آپ نے کہا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ، نماز، جی نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام پیغام محبت ہے، میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے بھرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد، تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں
چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو۔ امت میں تفریق نہ پیدا کرو، یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو۔ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، دو کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا، لیکن آپ پانی پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے، آپ نے کرتا اتار کے دیا، جا اس کو کفن دے دو، کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہا باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان
बुज़दिल हो सकता है कहाँ, कंजूस बखील हो सकता है कहाँ। या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। मेरे नबी ने फरमाया युतबुल मुमिनु अलल खिसाल कुल्लिहा, हर मुसलमान मर्द औरत बड़े से बड़ा गुनाह कर सकता है, लेकिन अगर मेरा उम्मती होगा दो नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, दो नहीं करेगा। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। और जब अल्लाह ताला जन्नत में सबसे पहले अपना दीदार कराएगा सबको जन्नत में, भाइयों ये तो कोई जिंदगी कोई नहीं है। जब माल जमा होता है तो मौत आ चुकी होती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और काफ़ी मैं स्टार्ट करूँगा बाकी के लास्ट के क्लिप से, जो कि मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। क्योंकि जब इन्होंने बात करी ना कि मतलब जहाँ भी उम्मत को, मतलब जहाँ भी आप रह रहे हो, चाहे कहीं के भी हो, अब कह रहे हैं कि इतने टाइम बाद मैं यूरोप में आया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे भी मतभेद हो सकते हैं, आपसी लड़ाइयाँ हो सकती हैं इन चीज़ों को लेके, बट वो कह रहे हैं तुम उम्मत बन के रहो। समझ रहे हो? इसका रीज़न वो बहुत अच्छी बात थी। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो आपस में मतभेद चल रहे हैं ना, एक दूसरे से प्रॉब्लम है, मजहबी प्रॉब्लम सा कुछ भी है, कह रहे हैं कभी समाप्त नहीं हुई थी, पहले भी नहीं हुई थी, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो अपनी पर्सनल वो होगी ना व्यूज, स्पिरिचुअलिटी पे, परमात्मा के प्रति पर्सनल हो गए। कोई बंदा नहीं भी मानना चाहता, एक उससे जीना चाहता, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते ना, उसकी शारीरिक और मानसिक आजादी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। वो नहीं करा नहीं करे, लेकिन हमें अपने आप में 100% देना है। वो इसकी बात कर रहे थे कि एक तो तुम सबको माफ करके चलोगे, क्योंकि खुद मोहम्मद साहब ने जो स्टोरी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भी मैं तो इसका फिर भी वो जनाजा पढ़ दूंगा, पीछे पीछे भी चले। ऐसा इन्होंने किसी कारणों से कहा है, क्योंकि चाहे ये अभी बात कर रहे थे ना कि आज मस्जिदों के लड़ाइयाँ भी हैं, आपसी में वो भी हैं, एक दूसरे के जनाजों में नहीं जा रहे, या नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदुओं के साथ भी, हिंदुओं के इनके साथ, चाहे अब हम सुन रहे हैं, हम भी यही कोशिश करें। बट ये चीजें एक बार को तो एक्सेप्ट की भी जा सकती है। उन्होंने कहा ना कि कभी भी मेरी उम्मत का बंदा धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, और धरती पे मतलब एक दूसरे का प्यार से रहेगा। और जैसे रोजे वाली बात करते, जो बीच में शुरू में रोजे वाली बात करी, वो प्रैक्टिस की बात थी। मतलब जब एक बंदा उस मुंह में पूरा चला जाता है, तो वो प्रैक्टिस में रोजा, रमजान, वो आपको उससे पे बता रहे थे। आखिर मैं भी जानना चाहता कि प्रॉपर रमजान क्यों, कैसे है, वो हम और भी अच्छा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एक दो बार सुनने पे भी आपके कहीं ना कहीं कंक्लूजन, एक क्वेश्चन रह जाते हैं। बट बात करूंगा इनके मैसेज की, तो आपको कैसा लगा मैसेज जो इन्होंने एंड में दिया? मतलब जो एक आम इंसान को भी सुनने पे अच्छा लगे, जो धार्मिकता पे चल रहा है, जो इसको फॉलो कर रहा है, इस्लाम को भी फॉलो कर रहा है, उसको भी अच्छा लगे, या किसी और को भी फॉलो कर रहा है उनको भी अच्छा लगे। ये बात कर रहे थे दायरे से ऊपर उठने की। बेशक तुम अपनी प्रैक्टिस में बड़ी ऊंचाई पे हो सकते हो, परिपक्व हो सकते हो, बढ़िया हो सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुम दूसरे से नफरत करोगे। कि वो अगर नहीं भी है, वैसा नहीं कर रहा, या किसी और प्रैक्टिस में, तो उसे करने दो, वो जो कर रहा है। तुम्हें उससे वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तुम्हें परेशान करने ना आए, तो तुम उसे मत करो। तो आप बताओ क्या कहना चाहोगे? इनका वीडियो पहले भी हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो जिस तरह से कह रहे थे कि वो मतलब कि जब रोजा रखते थे तो सिर्फ 2 खजूर और 1 गिलास पानी, उन दिनों वो गर्मियों में उनका रोजा कटा था। गर्मियों में, तो उन्होंने कैसी कैसी मुश्किलें सही है कि एक इंसान मतलब कि इतनी गर्मी के दिनों में पूरे दिन में 1 गिलास पानी और 2 खजूर के वो दाने। आज के लोगों के लिए था ना कि आप लोग रुकते नहीं हो, बट उनकी लाइफ को देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पर्सनल हो जाता है कि अब जैसे वो सहरी वो वाली बात कर रहे थे, रात को खाने वाली, भी वो कह रहे जब रोजा शुरू हो गया तब तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कॉमन सी बात है, एक तरह का प्रिंसिपल, एक नियम हो जाता है कि एक नियम के अंडर आ जाता है कि अगर आपने रख ही लिया, ये चीज कर ही लिया शुरू, तो उसको पूरा करो ना। उससे आपकी अपनी पर्सनल वो पहचान होती है। हाँ, बाकी वीडियो बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ नई अच्छी बातें लगी सुनी। इनके कहने का अंदाज वगैरह, पोलाइटली है ना किस तरीके का। तो बस काफी अच्छा वीडियो था। मतलब कुछ पर्सनल्स थी, जो पर्सनल बातें थी, जो इस्लाम से रिलेटेड, या रोजा, ज़कात वगैरह जैसी बात कर रहे थे कि वो भी देता है। मतलब ओवरऑल बात यही थी कि उम्मत को उम्मत की तरह रहने के लिए कहा था, कि फसाद ना करने के लिए। कुरान में भी बार बार है कि जहां भी रहो, जिस जमीन पर रहो, वहां पे फसाद वगैरह ना करो, प्यार से रहो। हमने कहीं पे ऐसा नहीं सुना अभी तक कि ऐसी कोई बात आई हो कि जहां पर किसी उस फसाद के लिए बात करी गई हो या कुछ करी गई हो। ऐसा ही तारिक जमील साहब भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे
کہ तुम में मतभेद भी हो तो भी आराम से रहो, प्यार से रहो। बट वही बात है ना, पॉलिटिकल एक वो बात था ना कि दो तरह की कीड़ियों को आपस में रखे, वैसे तो हाँ कुछ नहीं किया। जब उस जार को हिला दिया गया तो आपस में लड़ने लगी। बात है पॉलिटिकल इश्यूज में क्रिएट करने वाले, दो तरफ के चुप भी रह जाएं तो कोई पॉलिटिकल इशू के कारण कुछ बंदे आके भड़का दें कोई को इधर, तो वो फिर फैल जाती है आग। तो बचना कहते हैं आसान भी नहीं है, बट बचे रहो तो एक अलग बात है। बाकी वीडियो काफी अच्छी थी, तो ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कुछ शुरू की वीडियो थोड़ी सी पर्सनल थी, इस्लाम से रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा वो थी, तो जैसे बदू वाला ही शुरू होना था हिस्सा, तो उससे वो थोड़ा सा शुरू ही हुआ था, उसके बाद तो फिर वो कोई और ट्रैक ही था। मतलब था तो चलो अच्छा ही, सारी बातें अच्छी होती हैं, बट हमें लगा प्रॉपर वही स्टोरी होगी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे ऐसी और अच्छी अच्छी। तो ताकि हम में भी बदलाव आते रहे, आप में भी आते रहे। तो आप लोग बताना कि कुछ चीज़ें जो मिसिंग जो आपको लगी कि हमें समझने में, वो आप कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो, इतना काफी है, बाय।